مسیح یسوع میں آپ سب کو بہت بہت سلام پہنچے۔ آپ صاحب محسن محمود یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم چیک نمبر 197 گاف بے مرید والا میں گڈ شیپرڈ چرچ میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ گڈ شیپرڈ چرچ کے پاسبان پادری وسیم آصف بٹی موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں، خدمت کے بارے میں جانیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پادری صاحب سے کرسمس کا ایک خوبصورت پیغام بھی سنیں گے۔ آئیے پادری صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ پادری صاحب سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اس خدمت میں کب سے ہیں، اور اس چرچ میں آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے پاسبانی خدمت میں؟ ہاں جی، تھینک یو پادری صاحب۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا اور بھیجا ہے، اور میں 2007 سے بطور پاسبان کلیسیا میں خدمات سار انجام دے رہا ہوں۔ 2007 میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں میں نے BTH کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد آج تک خدا کے کلام کی منادی میں مشغول ہوں، اور خدا کی شکر گزاری ہے کہ اس سینٹر میں گڈ شیپرڈ چرچ 197 میں مجھے تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ بہت سی اچھی باتیں، بہت سے اچھے کام خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے یہاں پہ کروائے ہیں، اور آج ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے تاکہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے خدا کا کلام بہت سے لوگوں تک ان کی بحالی کے لیے، ان کی روحانی صحت اور بلوغت کے لیے پہنچے۔ خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کے اس چینل کو اور آپ کی ساری خدمات کو اپنے حضور میں منظور و مقبول ٹھہرائے، اور اپنے کلام کے پھیلاؤ میں، اپنے کلام کی ساری خدمات میں پورے طور سے آپ کی مدد و رہنمائی اور حفاظت کرتا رہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پادری صاحب سے خدا کا کلام سنیں، میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے پادری صاحب کو کلام سنانے کی بڑی نعمت اور بڑی برکت دی ہے۔ پھر الفاظ کا ذخیرہ ان کے پاس، اور بڑی خوبصورتی سے یہ خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں، اور فیصل آباد ڈائسس میں جتنی بھی کلیسیاؤں میں انہوں نے خدمت کی ہے، آج بھی وہ کلیسیائیں ان کی اس خدمت کا لوہا مانتی ہیں کہ خدا نے اپنے بندے کو واعظ کرنے کی بڑی نعمت اور بڑی برکت دی ہے۔ آئیے ہم پادری صاحب سے کرسمس کے حوالے سے خدا کا پاک کلام سنیں۔ ہاں جی، آئیے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کی خداوند کے زندہ کلام سے سنیں۔ عہد نامہ عتیق میں سے مقدس یسایہ نبی کے نام منسوب صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت کے آخر تک۔ مقدس یسایہ نبی کے نام منسوب صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت کے آخر تک کلام خدا میں لکھا ہے: لیکن اندوہگین کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اس نے قدیم زمانے میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے ملک کے سائے میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوموں کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ بزرگ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔
آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام سے کے بیدوں سے ہمیں آشنا کرتا ہے، لیکن اے خداوند یہ ہمارے انسانی عقل، ہماری فہم اور ہماری دانش کے باعث نہیں ہے، کیونکہ تیرا کلام جو روح القدس کے الہام سے لکھا گیا ہے، خدا تیرے پاک روحی کی رہنمائی میں، اس کی مدد اور اس کی معموری ہی سے ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ سو خداوند تو اپنے خادم پر اپنا قوی اور قادر ہاتھ بڑھا، میرے ہونٹ و زبان کا ذمہ لے، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اپنے کلام کو جاننے سمجھنے کا فضل عطا کر، تاکہ جتنے بھی لوگ خدا اس کلام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، خدا ان کی زندگیاں تیرے کلام کے وسیلے سے تبدیل ہوں اور تیرا بزرگ نام عزت اور جلال پائے۔ اے خدا ہماری دعا کو سن، قبول کر، تیرے بیٹے مسیح یسوع کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیزو، خدا کے زندہ کلام میں سے جو ابھی ہم نے ورد سنا، مقدس یسایہ نبی، جس کو انبیاء اصغر اکبر میں ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، اور بعض علماء اسے پرانے عہد نامے کی انجیل کے نام سے بھی اس صحیفے کو پہچانتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اور چونکہ مقدس یسایہ کی کتاب کا جب ہم بنظر عمیق مطالعہ کریں تو تقریباً 3 حصوں میں ہم اس کو تقسیم دیکھتے ہیں۔ 3 ادوار کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب خدا کی وہ قوم جسے وہ اپنی پیاری اور چنیدہ امت کے نام سے پکارتا ہے، وہ دکھ کے عمل سے گزرتی ہے، پریشانی کے عمل سے گزرتی ہے، مختلف آزمائشوں کا شکار ہوتی ہے، ممالک اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسیری کی حالت میں جاتی ہے، اور فصلیں پک جاتی ہیں، لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کے مال و دولت کو لوٹا جاتا ہے، بت پرستی کا گناہ، سیاکاری، بدنیتی اور بہت سی ایسی قباحتیں، بہت سے ایسے گناہ ان کی زندگی میں شامل تھے کہ جن کے باعث یہ سب کچھ ان پر گزرتا ہے، ان سارے کٹھن حالات سے وہ گزرتے ہیں۔ اور انہی ادوار میں، انہی سارے اوقات میں خدا کا بندہ یسایہ، جسے خدا بلاتا ہے تاکہ وہ اپنی خدمت کو سار انجام دے اور اپنے آواز کو اپنے بندہ کے وسیلہ سے وہ لوگوں تک پہنچائے، تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے، لوگ سدھر جائیں، لوگوں کی حالت جو بگڑی ہوئی ہے وہ درست سمت کی جانب رواں دواں ہو جائے۔ اور مسیح یسوع میں میرے عزیزو، چونکہ خدا کا بندہ مقدس یسایہ اپنے لوگوں کو مختلف دلائل کے ساتھ، مختلف باتیں ان کے سامنے رکھ کر، مختلف نتائج سے جو گناہ انہوں نے سرزد کیے ان سے آگاہ کرتا ہے کہ ان کی بد کرداری، ان کے گناہ چاہے وہ کیسے بھی ہیں، ان کی سزا بھی ہے، لیکن ان سے ان کو بحال بھی کیا جائے گا، ان سے نکالا بھی جائے گا، چاہے وہ اسیری میں ہیں، اسیری سے بھی واپس آئیں گے۔ اگر کسی ملک کی ان پر دہشت ہے، کسی ملک کے بادشاہ کا انہیں خوف اور ڈر ہے، تو بھی خداوند اپنے اندر یہ قوت و قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کو بحال کرے گا، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف رجوع کریں۔ اور یسوع مسیح میں میرے عزیزو، چونکہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ ایڈونٹ سیزن یعنی آمد کے ایام چل رہے ہیں، اور پوری دنیا میں خداوند یسوع المسیح کے جنم دن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بعض چرچز میں ویلکم کرسمس کے نام سے بھی عبادات ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، ہونے کو ہیں۔ لوگ مختلف طرح سے خدائے بزرگ و برتر کو، خداوند یسوع المسیح کو ویلکم کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ وہ ان کی نجات اور ان کی بحالی کے لیے آیا۔ لیکن آج سے تقریباً 2750 سال پہلے اگر ہم بائبل کو دیکھیں، اگر مقدس یسایہ کی آواز کو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے جاننے کی کوشش کریں، تو سب سے پہلے
وہ شخص ہے جو خداوند یسوع المسیح کو ویلکم کرتا ہے، جس نے ویلکم کرسمس کا راگ الاپا ہے، ویلکم کرسمس کا جس نے گیت گایا ہے، اور اس نے ان تمام کوالٹیز کو، ان کوالیفیکیشنز کو جو ایک نجات دہندہ میں، جو طبیب اعظم میں، کیونکہ آج لوگوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ڈگری ہولڈرز اتنے زیادہ ڈاکٹر ہیں، اتنے زیادہ اسپیشلسٹ ہیں، اتنے زیادہ فزیشن ہیں، اتنے زیادہ سرجن ہیں، اتنے زیادہ حکیم اور اطباء ہیں کہ آج کوئی بھی بیماری ایسی نہیں کہ جس کا علاج موجود نہیں ہے۔ لیکن مسیح یسوع میں میرے عزیزو، خدا کا بندہ مقدس یسایہ جس آدمی کو، جس پرسنالٹی کو، جس شخصیت کو وہ ویلکم کرتا ہے کہ وہ ہی اس کے قوم کے دکھوں کا مداوا بن سکتا ہے، اس کی قوم کی پریشانیوں کا مداوا بن سکتا ہے، اس کی قوم کو، اس کے لوگوں کو غلامی سے آزاد کر سکتا ہے، ان کو زنا کی غلامی سے، ان کو دولت کی غلامی سے، ان کو مختلف طرح کی پریشانیوں سے آزاد کر سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جو ہر علم پر ماہر ہو، ہر علم پر کمال رکھتا ہو، ہر علم جس کی دسترس میں ہو، بلکہ وہ علوم کا ماہر ہی نہیں بلکہ علوم خدا ہو، یعنی تمام علوم کا وہ پیدا کرنے والا، ان کو تخلیق کرنے والا، ان کو ترتیب دینے والا ہو۔ اور خدا کے بندہ مقدس یسایہ نے آج کے تلاوت کردہ حوالے میں ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا ہے، ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا ہے، اور وہ بیٹے جو بخشا گیا ہے، جس کی پیدائش ہونے کو ہے، جو پیدا ہوگا، جو زمین پر آسمان پر سے آئے گا، جو دوریاں ختم کرنے والا ہے، جو گرے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرنے والا ہے، اس کے اندر جو کوالیفیکیشن ہے، جو خوبیاں ہیں، جو کمال ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عجیب ہے، وہ مشیر ہے، وہ خدائے قادر ہے، وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور سلامتی اس کے دور میں اس کی کچھ انتہا نہیں ہے، کیونکہ 11ویں باب کو جب ہم پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ایک ایسی امن و سلامتی کی، ایک ایسی گورنمنٹ، ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے گا کہ جہاں کسی کو کسی سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ حشرات ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، بلکہ سبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، یا وہ سما پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر طرح کی مخلوق آپس میں مل کر بیٹھے بات کرے گی، کام کرے گی، کھیلے گی، اور یہاں تک کہ اژدہا اور اجگر جیسے جان لیوا حشرات کو بھی یہ حکم جاری ہے کہ ان کے بل کے پاس ایک چھوٹا بچہ کھیلے گا، اس میں ہاتھ ڈال دے گا، ریچھنی اور شیر اور گائے اور برا سبھی مل کر رہیں گے، اور انسانوں کو بھی کچھ ضرر نہ پہنچے گا، اور جانور بھی ایک دوسرے کو کچھ ضرر نہ پہنچائیں گے۔ اور یہی وہ کوالیفیکیشنز ہیں، یہی وہ معیار ہے، یہی وہ خصوصیات ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر، جن کا اقرار کرتے ہوئے، جن پر ایمان رکھ کر خدا کا بندہ مقدس یسایہ 2750 سال پہلے سے اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ جو مسیح آنے کو ہے، جو بیٹا تولد ہونے کو ہے، وہ ایسا ہوگا اور جس میں عجائب ہوں گے، اور جو خدائے قادر ہوگا، جو اندرونی اور بیرونی سارے معاملات کو کلی طور پر جانتا ہوگا، جو مشورت کرنے والا ہوگا، اور جس کے دور میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، یعنی وہ شالوم بن کر، وہ سلامتی کا شہزادہ بن کر زمین پر آئے گا۔ سو آج ہم جب ویلکم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کرسمس کو تو ویلکم کرنا ہے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں اس حکیم کو، طبیب اعظم کو، ان باکمال اختیارات کے مالک کو، اور الفا اور اومیگا کی خصوصیت رکھنے والے کو، ابتدا اور انتہا کو ویلکم پہلے کرنا ہے
کیونکہ اسی سے ہماری زندگی میں سکون ہے، اسی سے آرام ہے، اسی سے خوشی ہے، اسی سے شادمانی ہے، اور اسی سے ہمارے اس دن کی جو اس کے نام سے ہم مناتے ہیں خوشیاں دوبالا ہوتی ہیں۔ سو میری دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسا کمال اپنے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلے سے بخش دے کہ ہم اس کے ان کمالات کو، ان اوصاف کو، اس کی اس قدرت کو اور اس کے اس اختیار کو جو باپ کی طرف سے اسے دیا گیا ہے، ان پر ایمان رکھ کر اسے اپنی زندگی میں ویلکم کریں، اسے اپنی کلیسیوں میں ویلکم کریں، اسے اپنے چرچز میں ویلکم کریں، اور اسے تمام دنیا کے ساتھ مل کر ویلکم کریں، تاکہ ہماری زندگی میں، ہماری روحانی اور جسمانی زندگیوں میں خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور یہی ہمارے لیے بڑا دن ہے، یہی ہماری خوش آمدید ہے، یہی ہمارے خدا کے لیے ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظ اہلن و سہلن ہیں، خوش آمدید ہے، جی آئینو ہے، کہ ہم اپنے خدا کے اعلیٰ اوصاف کو، اپنے نجات دہندہ کی ان ساری کمالات کو، ان ساری خوبیوں کو، اور اس خوبصورت اختیار کو جو خدا کا کلام اپنے اس شخص کے بارے میں، خدا کا بندہ اپنے نجات دہندہ کے بارے میں کہتا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اسی روح میں خداوند آپ سب کو برکت دے اور بڑے دن کی خوشیاں آپ سبوں کو مبارک ہو۔ جی پاش صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے خدا کا کلام پیش کیا ہے۔ سو میری دعا ہے کہ یہ پیغام بہت سارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سبھی ہمیں اجازت دیجیے، پھر اور کسی خدا کے خادم کے ساتھ ایک اور نئے پیغام کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی محبت میں ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔